نے مریم نواز سوشل سیکورٹی راشن کارڈ کے لیے اضافی فنڈز جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ محکمہ ترقیاتی و منصوبہ بندی کی جانب سے منظوری کے بعد محکمہ خزانہ کو خط لکھ دیا۔ محکمہ ترقیاتی و منصوبہ بندی نے 5,73,70,000 روپے جاری کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ منصوبے کے لیے اضافی فنڈز ریونیو مد میں فراہم کیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے مریم نواز سوشل سیکورٹی راشن کارڈ کے لیے اضافی فنڈز جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ محکمہ ترقیاتی و منصوبہ بندی کی جانب سے منظوری کے بعد محکمہ خزانہ کو خط لکھ دیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، دیکھیں درخشاں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یہ بہت بہترین اور جو چند چیزہ جو بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہیں ان میں سے ایک ہے کہ مریم نواز سوشل سیکورٹی راشن کارڈ، جس کے تحت جو ہے وہ فنڈز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ محکمہ ترقیاتی منصوبہ بندی پنجاب نے اس محکمہ لیبر پنجاب کی جانب سے آنے والی درخواست کا جائزہ لینے کے بعد سپلیمنٹری گرانٹ سے 5,73,70,000 روپے جاری کرنے کے لیے محکمہ خزانہ پنجاب کو باقاعدہ خط لکھ دیا ہے۔ منصوبے کے لیے اضافی فنڈز ریونیو مد میں فراہم کیے جائیں گے اور محفوظ مزدوروں کے لیے راشن کارڈ اسکیم پنجاب حکومت کے ترقیاتی پروگرام میں شامل ہے، جس کے لیے باقاعدہ محکمہ پی این ڈی کی جانب سے سیکٹری فائنانس کو خط لکھا گیا ہے اور اس میں مینشن کیا گیا خط میں کہ 5,73,70,082 روپے جو ریونیو کے مد میں جو محکمہ لیبر کو ٹرانسفر کیے جائیں تاکہ جو مریم نواز شریف کا مریم نواز سوشل سیکورٹی راشن کارڈ ہے وہ جاری رہ سکے۔ جی ٹھیک ہے حسن، آپ کا شکریہ۔ اور اب خبر دیں آپ کو، شہریوں کے زندگی کو تحفظ دینے کے لیے پہلی بار مین ہولز کے اندر سیفٹی نیٹ لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ شہر میں 2000 مین ہولز کے اندر سیفٹی نیٹ لگا دیے گئے ہیں۔ یہ سیفٹی نیٹ 300 کلو وزن برداشت کر سکتا ہے اور بآسانی اس نیٹ کو ہٹا کر گٹر کی صفائی بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں، شہریوں کے زندگی کو تحفظ دینے مین ہولز کے اندر سیفٹی نیٹ لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے۔ جی زین، کھلے مین ہول میں گرنے سے جو قیمتی جانیں ضائع ہونے کے اور جو لوگوں کے زخمی ہونے کے واقعات رونما ہوئے ان پر قابو پانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر اپنی نوعیت کا یہ منفرد منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کسی بھی لاہور سمیت پنجاب بھر میں اس طرح کا منصوبہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ واسا لاہور کی طرف سے یہ انیشیٹ کیا گیا ہے کہ جو مین ہولز ہیں جن کو گٹر بولا جاتا ہے، اس میں سیفٹی نیٹ لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور ابھی تک لاہور میں 1000 سے زائد جو پوائنٹس ہیں وہاں پر یہ سیفٹی نیٹ لگا دیے گئے ہیں۔ یہ ہم گلبرگ کے ایریا میں موجود ہیں اور یہ ایک جو سیفٹی نیٹ ہے وہ یہاں پر لگایا گیا ہے۔ یہ اس قدر مضبوط بنایا گیا ہے کہ یہ ایک وقت میں ایک شخص کا جو ایوریج ویٹ ہے اس سے بھی زیادہ جو لوڈ ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے نیچے پانی تو چل رہا ہے اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی طرح کا کوئی کھلے مین ہول کا واقعہ پیش آتا ہے اور وہاں پر سیفٹی نیٹ موجود ہوگا تو اس کو وہ جو شخص ہے اس کی جان کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس پروجیکٹ کے جو انچارج ہیں اور واسا کے ڈائریکٹر پی این ڈی مدثر جاوید ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی شکریہ۔ بیسیکلی پرپز یہ تھا سی ایم صاحبہ کی جو ہمیں ڈائریکشنز ملی ہیں کہ تمام کے تمام جو مین ہول ہیں ان کو سیکیور کرنا ہے، تو سیکیور کرنے کے لیے 2-3 آپشنز پر کام کیا گیا۔ پہلی آپشنز تو یہ تھی کہ آئی او ٹی سینسرز کے ساتھ ہم اس کو کنٹرول کریں اور تمام کے تمام جو ہمارے 3 لاکھ کے قریب مین ہولز ہیں لاہور میں وہاں پر ہم آئی او ٹی سینسرز لگائیں۔ لیکن اس کی جب فیزیبلٹی تیار کی گئی، ایک تو بہت زیادہ مہنگا سلوشن تھا اور اس کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا اس کے لیے انٹرنیٹ کی فیسلٹیز آل دا ٹائم ہر مین ہول پر اویلیبل ہونا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑے چیپر سلوشن پر کام کیا، جس میں سے سب سے جو کامیاب ہمیں لگا وہ یہ لائلن کا جو رنگ ہے اس کو بنا کر اگر ہم مین ہولز پر لگا دیں تو یہ بھی کام کرتی ہے۔ تو اس سے ایک تو سلوشن بہت زیادہ سستا ہو گیا اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی کافی آسان ہوگی۔ اس کو ہم نے فیزز میں اب سٹارٹ کیا ہے۔ پہلے فیز میں ہم کنجسٹڈ جو ایریاز ہیں جہاں پر زیادہ لوگ ہیں، جہاں پر زیادہ بچوں کی موومنٹس ہوتی ہے، اس پر ہم کر رہے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پر جو گلبرگ کی ایک گلی میں کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ لیں ہوں گے کتنی کلوز ویسینٹی میں گھر موجود ہیں اور بچوں کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ یہاں پر مین ہول میں گرنے کا۔ تو اس وجہ سے ہم نے فوکس کیا ہے ان سٹریٹس کو جہاں پر زیادہ کنجیشن ہے، جو چھوٹے علاقے ہیں جہاں پہ پاپولیشن بھی زیادہ ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لائفز کو سیو کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ واسا کے ڈائریکٹر مدثر جاوید کی آپ نے گفتگو سنی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ
دوبارہ جو نیٹ ہے اس کو لگایا جا رہا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں کی لائف ہے اس کو سیو کیا جا سکے، کیونکہ زندگی کا کوئی نعم البدل موجود نہیں ہے۔ ابھی تک واسا کے حکام کے مطابق تقریباً 2000 جو مین ہول ہیں ان کو کور کیا جا چکا ہے، اور اس کی سب سے اچھی بات یہ کہ اس کا ڈیزائن یہ کروایا گیا کہ یہ تقریباً 300 kg جو ویٹ ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ واسا کی طرف سے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جو کام ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، مختلف فیز اس کے بنا دیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اے آئی بیسڈ حکومتی سروسز ڈیجیٹل ڈیٹا مینجمنٹ متعارف کروانے کی تیاری کنیکٹڈ پنجاب منصوبہ ورلڈ بینک کے $7 کروڑ قرض سے شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور منصوبے پر 19 ارب 54 کروڑ 23 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ پنجاب میں پہلی بار سرکاری GPU کلاؤڈ اور AI سروسز متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عالمی معیار کے مطابق جدید 5G سروسز کے لیے 40% فائبرائزیشن ضروری قرار۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن۔ دیکھیں، پنجاب حکومت کا کنیکٹڈ پنجاب منصوبہ ورلڈ بینک کے $7 کروڑ قرض سے شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ کنیکٹڈ پنجاب منصوبے پر 19 ارب 54 کروڑ 23 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ پنجاب میں پہلی بار سرکاری GPU کلاؤڈ اور AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس سروسز متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کا اپنی خود مختاری آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور LLM انفراسٹرکچر قائم کرنے کا منصوبہ ہے۔ پنجاب میں صرف 10 سے 15% موبائل ٹاورز آپٹیکل فائبر سے منسلک ہیں۔ یہ اجلاس میں انکشاف کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ عالمی معیار کے مطابق جدید 5G سروسز کے لیے 40% فائبرائزیشن ضروری قرار دی گئی ہے۔ پنجاب میں ناقص انٹرنیٹ انفراسٹرکچر ڈیجیٹل گورننس میں بڑی رکاوٹ قرار دی گئی ہے۔ منصوبے کے تحت صوبہ بھر میں فائبرائزیشن ماسٹر پلان کی تیار کیے جائیں گے۔ پنجاب میں ڈیجیٹل رائٹ آف وے پورٹل متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت پنجاب میں 5 سال میں لاکھوں نئی کنیکشن جو ہے وہ فراہم کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ پنجاب حکومت نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ڈیجیٹل گورننس کے لیے GPU سرور مرحلہ وار نصب کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور پنجاب میں اس وقت کوئی سرکاری GPU کلاؤڈ موجود نہیں، یہ بھی اجلاس میں انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب میں ریونیو اتھارٹی کے لیے الیکٹرانک انوائسز اینڈ مانیٹرنگ سسٹم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں ڈیجیٹل انوائسنگ POS سسٹمز اور مالیاتی پلیٹ فارمز کو آپس میں منسلک کیا جائے گا۔ کنیکٹ پنجاب منصوبہ 2026 سے 2031 تک مکمل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ حسن۔ سورج کا پارہ ہائی، شہر میں گرمی کی شدت برقرار، شہر کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران بھی شدید گرم موسم کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سورج کا پارہ ہائی، شہر میں گرمی کی شدت برقرار، شہر کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران بھی شدید گرم موسم کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، اس وقت شہر میں جو ہے موسم کی صورتحال کی بات کر لی جائے تو گرمی جو ہے اس وقت پیک پر ہے، اور اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 40 سینٹی گریڈ ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو پیش گوئی کی گئی تھی کہ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 28 اور زیادہ سے زیادہ 39 سے 40 سینٹی گریڈ رہے گا، اور اب جیسے جیسے دن جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا تو گرمی کی شدت جو ہے وہ بھی کم ہوتی رہے گی، لیکن آنے والے دنوں میں بھی گرمی کی شدت جو ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں خصوص طور پر عید کا 26 سے جو 31 تک جو ہے موسم غیر معمولی طور پر گرم ہوگا۔ نہ صرف اپر پنجاب بلکہ بلائی پنجاب بلکہ جنوبی پنجاب میں بھی گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھے گی، اور اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 40% تک ہے، اور محکمہ موسمیات نے یہی بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی موسم کی شدت جو ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گی۔ صبح کے وقت میں بارش ہوئی تھی، لیکن جیسے جیسے سورج اوپر آتا گیا تو گرمی کی شدت اور پارہ جو ہے وہ بھی اوپر آیا، اور اس وقت جو شہری ہیں وہ گرمی سے ہانپ رہے ہیں، اور طبی ماہرین کی جانب سے بھی شہریوں کو یہی نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو گرمی سے بچائیں۔ اگر آپ باہر نکل رہے ہیں تو سر کو ڈھانپ کے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی اور مشروبات کا جو ہے صاف اس کا استعمال کریں، ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو، پانی کے استعمال کرتے رہنے سے انرجی جو ہے وہ بحال رہے گی۔ جی ٹھیک ہے عاطف، آپ کا شکریہ۔ CTO عبدالرحیم شہرازی کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ عید الاضحیٰ کے ٹریفک پلان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے فیلڈ مانیٹرنگ بڑھانے کا
फैसला किया गया है। ठोकर बाबू साबू मुल्तान रोड शाहपुर कांजरा मंडी के तरफ ट्रैफिक मसाइल के हल पर गौर एसपी मोटरवे आतिफ शहजाद, एसपी ट्रैफिक खैज़र हयात और दीगर की इजलास में शिरकत। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, सीटी अब्दुल रहीम शेरासी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। ईद उल अज़हा के ट्रैफिक प्लान का जायज़ा लिया गया है। ईद उल अज़हा के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए फील्ड मॉनिटरिंग बढ़ाने का फैसला किया गया है। ठोकर बाबू साबू मुल्तान रोड शाहपुर कांजरा मंडी के एतराफ़ ट्रैफिक मसाइल के हल पर गौर भी किया गया है, जबकि एसपी मोटरवे आतिफ शहजाद, एसपी ट्रैफिक खैज़र हयात और दीगर की इजलास में शिरकत। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का। उससे वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी दे दी। ममनू मकामात पर बाकियात और आलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए स्क्वाड कायम। वीडियो लिंक के इजलास में ईद पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजामात का प्लान तैयार कर लिया गया। इजलास ईद उल अज़हा पर सफाई के इंतजामात का प्लान तैयार। वज़ीर आला ने गली महल्लों में आलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी दे दी। ममनुआ मकामात पर बाकियात और आलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए स्क्वाड कायम। वज़ीर आला की हर शहर में ड्रेन, कैनाल और दीगर मकामात की खसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत। रेलवे कॉलोनीज, कंटोनमेंट एरियाज और कमर्शियल मार्केटों की सफाई का एहतमाम करने का हुक्म। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक और सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद ने ब्रीफिंग दी। 9 ज़िलहज को मरकजी शाहराहों और चौराहों की सफाई की जाएगी। बाकियात और आलाइशें डालने के लिए शॉपिंग बैग मुहैया किए जाएंगे। सुथरा पंजाब अमला डोर टू डोर कलेक्शन करेगा। नमाज़ी ईद के इज्तिमा और मसाजिद में अर्के गुलाब स्प्रे किया जाएगा। सूबा भर में ईद सफाई ऑपरेशन में 1,76,000 सैनिटरी वर्कर्स और 8,000 से ज्यादा आरजी कारकुन हिस्सा लेंगे। सुथरा पंजाब ईद ऑपरेशन के लिए सूबे भर में 4500 कैंप कायम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, ईद पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सजा का अमल होगा। ईद कुर्बान सर पर आ गई। मवेशी मंडियों में करोड़ों के जानवर मौजूद मगर खरीदार गायब। ट्रांसपोर्टर चारे और देखभाल के अखराजात से निढाल व्यापारी शहरियों की राह देखते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। करीब आने के बावजूद लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मंदी बरकरार। मवेशी मंडियों में करोड़ों के जानवर तो मौजूद हैं, मगर खरीदारों की तादाद न होने के बराबर। महंगाई और बढ़ते अखराजात से व्यापारी भी परेशान। रही सही कसर कारोबार की सुस्त रवि ने पूरी कर दी। व्यापारियों का कहना है कि जानवरों की लाहौर मुंतकली पर भारी सरमाया खर्च हो रहा है, लेकिन खरीदार तवक्को से कहीं कम कीमत लगा रहे हैं। खरीदार कोई नहीं है। हमारी खरीद है को 2.5 की, को 3 की। जो खरीदार आता है वो को 2, को 2.25, को 2, को 2 लगा रहा है। बस 4 नुकसान से बेचे। अभी देख रहे हैं कि शायद मंडी ठीक हो जाए। गाहक नहीं है मंडी में, माल ज्यादा है। शाहपुर कांजरा मंडी में सहराई जहाज कहलाने वाले भारी भरकम और सजे हुए ऊंट भी मौजूद। व्यापारी के मुताबिक 5 से 15 मन वजनी ऊंट का रेट 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक लगाया है। मंडी में मुनफरिद ऊंटों की जोड़ी की कीमत 15.5 लाख रुपए मांगी जा रही है। ऊंटों की जोड़ी का मालिक पप्पू कहता है कि दोनों ऊंट एक दूसरे से मानूस हैं, उन्हें इकट्ठे ही फरोख्त करूंगा। एक नार है, एक मादी है। जो वाइट कलर की है वो मादी है, जो बादामी कलर का है वो नार है। इन दोनों का बहुत आपस में मेल जोल है। मेरा दिल चाहता है कि कोई ऐसा लाहौरिया है, इन दोनों को हमारे से लेके जाए और अल्लाह की राह पे कुर्बान करें। ये दोनों धोंदे हैं। व्यापारियों का कहना है कि शहर की मवेशी मंडियों में आइंदा 2-4 रोज में जानवरों की खरीदारी में तेजी आने की तवक्को है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज।